السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ دوستو، قاسمی ہیلتھ کیئر یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ آج میں آپ کے حضور جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہائی بی پی سے متعلق ہے، جسے ہائپر ٹینشن بھی کہا جاتا ہے۔ تفصیل سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہائی بی پی کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے۔ ہائی بی پی کو خاموش قاتل، سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہائی بی پی کی جو علامات ہوتی ہیں، جو سمٹمز ہوتے ہیں، بہت سلو ہوتے ہیں، جلدی ان کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور پھر آہستہ آہستہ انسان کے ساتھ اچانک بڑی پریشانی کا معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ مثلاً ہائی بی پی کی وجہ سے برین ہیمبریج، دماغ کی نس بھی بعض وقت پھٹ جاتی ہے، پیرالیسس یعنی جسم کے کسی بھی حصے میں فالج اٹیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہارٹ اٹیک کی بیماری اسی ہائپر ٹینشن کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ خاموش قاتل ہے، یہ جلدی پکڑ میں نہیں آتا، اس کی علامات بہت سلو ہوتی ہیں، انسان زیادہ توجہ نہیں دے پاتا اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ دوستو، یہ جو بی پی کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا، اس سلسلے میں ایک ویڈیو میرا ہائپر ٹینشن یعنی لو بی پی کے بارے میں آ چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں نے کچھ تفصیل رکھی تھی۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ اوپر اور نیچے والا جو بلڈ پریشر کاؤنٹ ہوتا ہے، تو اوپر والا 120 اور نیچے والا 80، یہ ہیلدی آدمی کا بلڈ پریشر کاؤنٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں 10 پوائنٹ پلس اور مائنس ہوتے ہیں۔ یعنی اوپر والا جس کو سسٹولک کہتے ہیں، وہ اگر 120 سے پلس 10 اور ملا لیجئے 130 ہو جاتا ہے، یا 10 مائنس کر لیجئے کہ 110 رہ جاتا ہے۔ اور نیچے والا جو ڈسٹولک کہلاتا ہے وہ 80 ہوتا ہے نارمل، تو اس میں اگر 10 پلس کر لیجئے تو 80 کے بجائے 90، یا 10 مائنس کر لیجئے تو 80 کے بجائے 70، تو گویا 120 یا 110 اور 120 یا 130۔ اسی طرح نیچے والا 80 کے بجائے 70 یا 10 بڑھا لیجئے 90، یہ بھی دیکھا جائے تو ٹھیک ہی بلڈ پریشر مانا جاتا ہے۔ لیکن جب سسٹولک 130 سے 140 ہو جائے اور یہ جو ڈسٹولک نیچے والا ہوتا ہے، یہ بجائے 80 کے 70 کے اور آگے بڑھ کر 60 ہو جائے اور اس سے بھی کم، تو ایسے وقت میں بہت الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ ہائپر ٹینشن جو ہے، ہائی بی پی کی بیماری، یہ بہت کامن بیماری ہے، یہ ورلڈ وائڈ بیماری ہے۔ اس میں دنیا کے اندر کروڑ لوگ مبتلا ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر اس کا مریض آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ سلو کلر ہے، آہستہ آہستہ انسان کو موت کی جانب جو ہے لے جانے والا قاتل ہے یہ، اس لیے بہت ہی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور ذرا بھی احساس ہو جائے تو تھوڑے تھوڑے وقفے سے انسان کو اپنا بی پی چیک کراتے رہنا چاہیے۔ وجوہات اس کی کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا انسان کو موٹاپا ہے، زیادہ موٹاپا بھی ہائی بی پی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دل کی کسی بیماری سے وہ متاثر ہے، یا گردوں کی کسی بیماری سے وہ متاثر ہے، یا اپنے غذا کے اندر نمک والی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتا ہے، تیل والی چیزیں، تلی اور بھنی چیزوں کا استعمال وہ زیادہ کرتا ہے، ٹائم سے وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، اور عام طور پر باہر والے ہوٹل والے کھانوں کا وہ عادی ہے، اور فاسٹ فوڈ کھانے کا عادی ہے، رات میں وہ دیر سے سوتا ہے، دیر سے سونے کی عادت ہے، صبح دیر سے اٹھنے کی عادت ہے، اور سیڈنٹری لائف کا شکار ہے، آرام طلب زندگی وہ گزار رہا ہے، جسمانی محنت اور جسمانی ورزش کسی طرح کی وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ بہت ساری وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ہائپر ٹینشن کے لیے۔ دوستو، علامات کیا ہوتی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ علامات بہت سست ہوتی ہیں۔ سر درد ہوتا رہے گا،
سر میں بھاری پن کا احساس ہوگا، سر میں چکر کا احساس ہوگا، کھڑے کھڑے اس کو چکر آ سکتے ہیں اور وہ گر سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ناک سے خون بھی آنے لگ سکتا ہے اس کو۔ اسی طرح آنکھوں کے سامنے دھندلاپن وہ محسوس کرے گا، اندھیرا چھایا ہوا محسوس کرے گا، اور اسی طرح اس کو نوزیا کی شکایت ہو جائے گی، یعنی جی مالش کرے گا، چڑچڑاپن، دماغی تناؤ اور نیند کی کمی، جسم میں تھکاوٹ بنی رہے گی، پاؤں میں بھاری پن کا احساس ہوگا، اور پاؤں میں اور چہرے کے اندر چیونٹیوں کے چلنے جیسا احساس بھی اس کو کسی وقت جو ہے مل سکتا ہے۔ جسم کے اندر ایک خاص قسم کی کمزوری، جسے انسان کو ہر وقت ایک طرح سے کی طاقت جسم کے ہر عضو میں حاصل رہتی ہے، ایکٹیونیس جس کو بولتے ہیں، فعالیت، وہ چیز ختم ہو جائے گی اور ہر وقت جسم کے ہر عضو میں وہ تھکاوٹ محسوس کرے گا، کمزوری کا احساس ہوگا۔ تو یہ وہ علامات ہیں کہ جو ہائپر ٹینشن کا خطرہ، ہائپر ٹینشن کی جانب بندہ آہستہ آہستہ چلا جا رہا ہے، اس کی یہ علامات ہیں۔ انسان کے جسم میں جھنجھناہٹ وغیرہ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، ہائپر ٹینشن بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہے، ایک مرتبہ اس نے ڈاکٹر سے چیک اپ کرا لیا اور ہائپر ٹینشن کی طرف وہ بڑھ رہا ہے، تو بہت الرٹ رہنا چاہیے اور اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنا بی پی چیک کراتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہے، کچھ علامتیں اس کو مل رہی ہیں، تو ایک تو وقفے سے چیک اپ ہو، دوسرے اپنی زندگی تھوڑا سا سیٹ کر لے اور اپنی زندگی میں تھوڑا سا بدلاؤ لے آئے، تھوڑا احتیاط سے چیزوں کے استعمال میں احتیاط سے کام لے، کھانے پینے کی چیزوں میں غور کر لے، جو اس کو پریشانی میں مبتلا کرنے والی اور بی پی کو بڑھانے والی چیزیں ہیں، ان سے بچاؤ کر لے، ان سے بچ جائے اور احتیاطی زندگی شروع کر دے، تو انشاءاللہ اس کو کافی حد تک راحت اور آرام مل جائے گی۔ جیسا کہ میری عادت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بندہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائے، تو اس سلسلے میں پہلے گھریلو نسخے رکھتا ہوں۔ تو ہائپر ٹینشن والے مریض، ان کو چاہیے کہ وہ کسی دن 2-4-5 چیزیں گھریلو ہیں، میں عرض کر دوں۔ ایک تو ہے کالی مرچ، آدھا گلاس پانی میں آدھا چمچ کالی مرچ ملا کر گھول کر وہ ایک آدھ بار پی لے۔ اسی طرح لہسن ہے، یہ بہت مفید ہے، لہسن کی 2 کلیاں پانی کے ساتھ وہ چبا کر استعمال کر لے، اور اگر اس طرح نہیں استعمال کر سکتا ہے تو اس کا پاؤڈر بھی بنا کر استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح آنولا ہے، کچا آنولا کھا لے، یا آنولے کا پاؤڈر پانی میں ڈال کر اور اچھی طرح سے ہلا کر پی لے۔ اسی طرح سے جو ہے ترپھلا آتا ہے، ترپھلا کا چورن، ترپھلا بنا ہوا یا پھر تینوں چیزیں ملا کر رات میں پانی میں بھگو کر رکھ دے، اور ترپھلا کے چورن کو رات میں پانی میں بھگو کے رکھ دے اور صبح ان کو چھان لے اور 2 چمچ شہد ڈال کر اس کو وہ استعمال کر لے۔ اسی طرح ہلدی کا استعمال، یہ ہائی بی پی والے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ دودھ میں ڈال کر ہلدی کا استعمال کر لے یا پھر چائے میں ڈال کر ہلدی کا استعمال کر لے۔ اور غذاؤں میں تیل والی چیزیں چھوڑ دے، زیادہ نمک والی چیزیں چھوڑ دے، پاپڑ کا استعمال چھوڑ دے، تلی بھنی چیزیں، فاسٹ فوڈ چھوڑ دے، وقت سے نیند لینا شروع کر دے اور جلدی سونا شروع کر دے، جلدی صبح اٹھنا شروع کر دے، ہلکی ورزش اپنی زندگی میں لے آئے۔ تو یہ وہ تدابیر ہیں اور گھریلو نسخے ہیں جس کی وجہ سے ہائی بی پی پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے میں عرض کرتا چلوں کہ چونکہ بڑی ڈینجر بیماری ہے اور انسان کو اچانک موت کی طرف جو ہے ڈھکیل دینے والی بیماری ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اس سلسلے میں ہومیوپیتھک دواؤں کا بھی سہارا لے لینا چاہیے۔ آپ ایلوپیتھ دوا لیں گے تو ڈاکٹر سے ہی بتاتے ہیں پوری زندگی آپ کو دوا لینی پڑے گی، لیکن ہومیوپیتھک میں ایسا نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک دوا کا سہارا آپ لیں گے تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد آپ بہت ہی ہیلدی زندگی پالیں گے اور ہائپر ٹینشن جیسی بیماری سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی دوا جو ہومیوپیتھک کی ہے وہ راولفیا ہے۔ راولفیا مدر ٹنکچر آپ آدھا کپ گنگنے پانی میں 10 قطرے 3 بار استعمال کر لیں۔ اسی طرح ایک دوسری دوا ہے کرٹیگس، یہ
قلب کی دل کی ٹونک بھی اس کو کہا جاتا ہے کرٹیگس. تو یہ مدر ٹنکچر فارم میں یہ بھی آپ 10 بوند صبح دوپہر شام آدھے کپ گنگنے پانی میں استعمال کر سکتے ہیں. راولفیا اور کرٹیگس یہ دونوں دوائیں 10 بوند آدھے کپ پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام استعمال کر لیں, انشاءاللہ آپ کو راحت اور آرام مل جائے گا. اسی طرح ایک دوا آتی ہے برائٹا میور, یہ 30 طاقت میں آپ کو لینا چاہیے. اور عام طور پر جو موٹے قسم کے لوگ ہیں, کولیسٹرول, بیڈ کولیسٹرول جن کا بڑھا ہوا ہوتا ہے, ان کے لیے یہ دوا بہت ہی مفید ہے. اسی طرح ایک دوا آتی ہے اورم-میٹ 30 پوٹنسی میں, یہ ان لوگوں کے لیے جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, دماغی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں, یا تو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو خودکشی کی سوچیں آنے لگتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر دیں. اس قسم کا دماغی تناؤ اور ٹینشن اگر کسی کو موجود ہے تو اورم-میٹ 30 یہ بہت بہترین دوا ہے. یہ 2 قطرے ڈائریکٹ صبح دوپہر شام 30 طاقت میں انسان ڈائریکٹ اپنی زبان پر استعمال کر لے, تھوڑے دنوں کے استعمال سے انشاءاللہ اس ڈپریشن اور دماغی تناؤ سے وہ نکل پائے گا. اسی طرح سے ایک علامت ہے کہ جسم میں ہر جگہ جہاں وہ احساس کرے گا قلب کی دھڑکن کا احساس ہوگا, جسم دھک دھک ہو رہا ہے, تو اس کنڈیشن میں گلونائن 30 ایک دوا آتی ہے, اس کا استعمال 30 طاقت میں صبح دوپہر شام استعمال کر لے تو ایک آدھ مہینے میں انشاءاللہ اس کو اس کیفیت سے نجات مل جائے گی. اسی طرح اس سلسلے میں ایک دوا آتی ہے لیکیسس. لیکیسس وہ خواتین کہ جن کا حیض بند ہو چکا ہے, 40-45 سال کی عمر ہو چکی ہے اور حیض بند ہو چکا ہے, اس کے بعد ان کو ہائپر ٹینشن کی شکایت, ہائی بی پی بنی رہتی ہے, تو لیکیسس 1000 پاور میں ہفتے میں صرف ایک بار 4 قطرے ڈائریکٹ اپنی زبان پر استعمال کر لینے سے 2-4 مہینے کے اندر انشاءاللہ ان کو بھی راحت اور آرام مل جائے گی. تو یہ ہائپر ٹینشن کے بارے میں تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے رکھا گیا. دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ کمنٹ باکس میں ضرور مطلع کریں, اور ایسے ہی مفید ویڈیو سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ میرے اس چینل کو, قاسمی ہیلتھ کیئر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں, اور صحت مند رہیں, دوسروں کو بھی صحت مند رہنے میں آپ اپنا تعاون پیش کریں. اللہ ہم سب کو اچھا اور صحت مند رکھے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.